مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آمین۔ کہتے ہیں کہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے جس پر وہ بک جاتا ہے۔ کسی کی تھوڑی کم ہے، کسی کی تھوڑی زیادہ ہے، لیکن ہر کسی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے ایک بات کہی جاتی ہے، اور کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہے کہ ہر شخص، اور قیمت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جی مجھے کوئی آ کر رشوت دے گا تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں نہیں ہے، 100 روپے نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 10,000، 20,000، یہ صرف فائنینشیل بینیفٹ۔ یہ بکنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے، کوئی نہ کوئی موڑ آتا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کوئی مصیبت آن پڑتی ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لیتا ہے۔ اب وہ چاہے کسی بھی قسم کا کمپرومائز کیوں نہ ہو۔ لوگ اخلاقی معیار کی بڑی باتیں کریں گے، کہیں گے کہ نہیں نہیں جناب، اسی یہ جا کام نہیں کر دے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو اخلاقیات کو بڑا اتم درجہ دیتے ہیں۔ لیکن جب اسی خاندان میں سے کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اخلاقیات پہ بات کرنا ہی بند کر دیتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے اس سے ریلیٹڈ۔ ہم کہتے ہیں کہ جی کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کرپشن بہت بری بات ہے، یہ بے ایمانی کرنا بہت بری بات ہے، اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں ہر وقت کہ یار یہ جو کرپشن ہے یہ بہت بری ہے۔ لیکن جب ہمارا باس کرپشن کرتا ہے تو ہم نہیں بولتے، ہم نہیں بولتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارا باس کرپشن کر رہا ہے یا ہمارے آس پاس کوئی کرپشن کر رہا ہے اور آپ اس سے ڈرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے، پھر آپ کرپشن پہ بات نہیں کریں گے۔ باقی سب کے لیے کریں گے، اس کے لیے نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کیا کر لیا؟ سمجھوتا کر لیا۔ کیا کر لیا؟ سمجھوتا کر لیا، کمپرومائز کر لیا۔ پھر اس کے بعد اکثر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کوئی شخص کچھ غلط کر رہا ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، لیکن آپ اسے کچھ کہتے نہیں، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمپرومائز کر رہے ہیں، سمجھوتا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن کسی غلط کام میں ملوث ہے، وہ رشوت لیتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بھائی رشوت لیتا ہے، لیکن آپ اسے منع نہیں کرتے۔ اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ آپ کو بیچ میں سے کچھ نہ کچھ دیتا ہے، آپ کی کوئی مدد کرتا ہے، پھر بھی آپ خاموش ہیں، سمجھوتا کر لیا آپ نے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اگر میں اس کو کچھ کہوں گا نا تو ہماری لڑائی ہو جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، تو حالات خراب نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ اور اکثر پھر بڑے بوڑھے جو ہے نا گھر میں، وہ بھی آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور رہن دے پرا انہوں نے کچھ کہا ہے، تو کیوں کر دے حالات خراب کرنے نے، کرن دے جو کر دے، آپ ہی انہیں اپنا حساب دینا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہی نہیں اس کو۔ پھر اس کے بعد اگر ہم کسی سے ڈرتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی کی فیور کو چاہتے ہیں تو نارملی جو کام ہم غلط نہیں کرتے ہم اس کے کہنے پہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں اور آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ جا وہ فلانی جگہ تے جا کے جھوٹ بولیا۔ عام طور پہ تو جھوٹ نہیں بول دے، لیکن اتنے یار ہوں انہیں کیا، ہوں انہوں کی میں منع کرا میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سمجھوتا کرتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، یا کوئی بے ایمانی کر لیں گے یا کچھ نہ کچھ کر لیں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی فیور میں، آپ اس سے فیور لینا چاہتے ہیں، یا آپ اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، یا آپ اس سے ڈرتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔
کہ ہم ایمانداری کی باتیں کریں گے جب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب ہمیں لگے کہ ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہے تو پھر ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم بے ایمانی بھی کر لیتے ہیں. بس ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ فائدہ کڈا وڈا ہے کہ نہیں. نارملی ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. لیکن جب آپ کے سامنے ویزے کی فائل ہوتی ہے تو اس میں 50% سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کو فائدہ بڑا نظر آ رہا ہے کہ جی منڈا امریکہ تر جائے گا، منڈا کینیڈا تر جائے گا، انگلینڈ تر جائے گا، یا کسی بھی ملک میں چلا جائے گا. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آئی ڈی کارڈ سے ایج پیچھے کرا لیں، جھوٹ بول دیں، بینک میں نہیں 40-50 لاکھ پڑا تو کوئی بات نہیں، کسی کو 4-5 لاکھ دے کے اسٹیٹمنٹ بنوا لیں، کچھ بھی اس طرح کا کام کر لیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھوتا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ اس زندگی کو بولتے ہیں کمپرومائزڈ لائف، یعنی ایک سمجھوتے والی زندگی. یعنی جب بھی فائدہ نظر آیا، جب بھی ہمیں کوئی اپنا فائدہ نظر آیا، اس کے لیے ہم کمپرومائز کرنے کو تیار رہتے ہیں. لیکن ایک مسیحی کی زندگی کمپرومائزڈ لائف نہیں ہونی چاہیے. ایک مسیحی کی زندگی سمجھوتا کرنے والی زندگی نہیں ہونی چاہیے. آج ہم اسی پر سیکھیں گے کہ ایک مسیحی کی زندگی ایک ان کمپرومائزنگ لائف ہے. وہ کبھی کسی بات پر سمجھوتا نہیں کرتا. اور سمجھوتے کے لیے جو کمپرومائز کے لیے سمجھوتا لفظ ہے، اس کو ہم بعض اوقات اچھے معنوں میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. لیکن کسی کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا، کوئی بات طے ہوگی. لیکن یہ جو کمپرومائز لفظ ہے، بیسیکلی اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے مقصد اور مطلب کے لیے اپنی پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں. جو آپ کے دل میں کنوکشن ہے، جس بات کو آپ مانتے ہیں کہ سچ ہے، ٹھیک ہے، یہی مجھے کرنا چاہیے، آپ کسی نہ کسی بات کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. چاہے وہ پیسوں کا ہو، چاہے وہ رشتہ داری کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہو، کوئی نوکری کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، باہر جانے کا معاملہ ہو. لیکن ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مسیحی زندگی میں بہت سارے لوگ ہو گزرے، اور خاص طور پر جب آپ کرسچن ہسٹری کو، چرچ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو پیش کیا جاتا تھا، 2 آپشن ان کو پیش کیے جاتے تھے کہ یا تو یہ سامنے شیر کھڑے ہیں، یہ تمہیں پھاڑ کھائیں گے، یا مسیح کا انکار کر دو. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم مسیح کا انکار نہیں کریں گے، ہم مسیح کا انکار نہیں کریں گے. اور وہ شیروں کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیتے تھے. ایک میں صرف انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں، اور یہ بڑی مزے کی بات ہے، کہ جس دن مجھ سے پوچھا جائے گا نا، کوئی آئیسس والا بندہ یا کوئی دہشت گرد تلوار لے کے کھڑا ہوگا اور کہے گا میں تمہارا جو سر ہے وہ کاٹ دوں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا، مسیح کا انکار کر دو، تو میں مسیح کا انکار نہیں کروں گا. ایسے ہی سوچتے ہیں نا سارے. لیکن یہ تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے، یہ تو آتا ہی نہیں لائف میں. یہ ٹیسٹ تو آپ کی لائف میں آتا ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کو شاید کبھی یہ ٹیسٹ فیس نہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی آپ کے سر پہ بندوق رکھ کے کہے مسیح کا انکار کرو ورنہ گولی مار دوں گا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کبھی کسی نے یہ ٹیسٹ فیس کیا ہو؟ شاید کوئی ہو. لیکن آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ. اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹوں میں کمپرومائز کرتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، تو یقین کریں کہ جس دن یہ والا ٹیسٹ آئے گا نا، آپ اس میں بھی فیل ہوں گے. ہے کہ نہیں ایسا؟ یعنی چھوٹا سا موقع ملا، یار تھوڑا جا فائدہ ہو جائے گا، چل خیر ہے، جھوٹ بول دینے، اس سے نا میری پروموشن ہو جائے گی، میں بے ایمانی کر لیتا ہوں. میں آفس ٹائم پہ نہیں گیا، لیکن میں حاضری سے نا تھوڑا پیچھے دا ٹائم پا دینا، وہ خیر ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم فیل ہوتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، اور سوچتے یہ ہے کہ جب بڑی باتیں ہماری زندگی میں آئیں گی، جب کچھ بڑا آئے گا تو میں مسیح کا انکار نہیں کروں گا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہی زیادہ میں بھی دیانتدار، اور چھوڑے میں بد دیانت ہے وہ زیادہ میں بھی کیا ہے؟ بد دیانت. سو آج ہم ایک ایسی لائف کے بارے میں سیکھیں گے جس میں کمپرومائز نہیں ہے، جس میں سمجھوتا نہیں ہے.
اور بائبل سے آپ کو ویسے بہت ساری مثالیں ملیں گی جن لوگوں نے سمجھوتا کیا. سب سے پہلا سمجھوتا کس نے کیا؟ آدم نے. کس نے کیا؟ آدم نے سب سے پہلا سمجھوتا کیا کہ اس نے خدا کے کلام کو سائیڈ پہ کر کے اپنی بیوی کی بات مانی، ابلیس کی بات مانی اور گناہ میں گر گیا. نہ صرف وہ گناہ میں گرا بلکہ ہم سب کو بھی اس کے ساتھ گناہ میں ڈال دیا. اس سے تھوڑا سا آگے آئیں تو ابراہیم نے جھوٹ بولا. ابراہیم نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا. اس کو لگا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میری بیوی بچ جائے گی، لیکن اس کی بیوی اس کے جھوٹ کے سبب سے نہیں بچی بلکہ خدا نے اس پر فضل کیا اور اس کی بیوی کو محفوظ رکھا. ادروائز ابراہیم اپنی بیوی کو کھو سکتا تھا اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے. پھر تھوڑا سا آگے آئے، عیساؤ کا واقعہ آپ کو ملتا ہے، سارا کا واقعہ آپ کو ملتا ہے. سارا نے کمپرومائز کیا. اس نے دیکھا کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں کہ میں اپنی لونڈی ابراہیم کو دے دوں. وہ لونڈی ابراہیم کو دے دیتا ہے، اور یہ بھی خدا کے پلان میں نہیں تھا. اس نے بھی کمپرومائز کیا اولاد کے لیے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا خدا نے کیا کہا کہ یہ تلوار سے جیتا رہے گا، وہ اور اس کی نسل. اور آج تک دیکھیں جو عرب ممالک ہیں جو کہ اسماعیل کی نسل ہے، وہاں پر لڑائی ختم نہیں ہو رہی اور ہوگی بھی نہیں. اتنا بڑا اس کا اثر ہے. اس کے بعد عیساؤ کی مثال لے لیں تو ایک وقت کے کھانے کے لیے اس نے کمپرومائز کر کے کیا کر دیا؟ اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا. اس کے بعد آپ سلیمان کی مثال دیکھیں، اس نے بہت ساری بیویاں کر لیں اور ان بیویوں نے کیا کیا؟ اس کو خدا سے دور کر دیا. داؤد نے بتسبا اور ہتی اوریا کے معاملے میں گناہ کیا اور اس نے اپنے بیٹے کو کھو دیا. بنی اسرائیل نے گناہ کیا اور انہوں نے اپنی زمین ہی کو کھو دیا. ان کو زمین سے کیا کر دیا گیا؟ اسیر کر دیا گیا. پھر نئے عہد نامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی وہ کمپرومائز کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیتا ہے. حننیہ اور سفیرہ جھوٹ بولتے ہیں خدا کے حضور میں، جھوٹ بولتے ہیں اور وہیں پر وہ کیا ہوتا ہے؟ مر جاتے. لیکن کلام مقدس میں جہاں پر ہمیں ان لوگوں کی کمزوریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، بہت ساری سٹرینتھس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. اور دو زندگیاں ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں، کیونکہ ہم غیر قوموں میں رہتے ہیں، اس لیے ان میں سے ایک زندگی کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، اور وہ دو زندگیاں ہیں یوسف اور دانییل کی. کس کی؟ یوسف اور دانییل کی. دونوں غیر ملک میں جاتے ہیں اور ان کی لائف کمپرومائزڈ لائف نہیں تھی. ان کی لائف سمجھوتا کرنے والی لائف نہیں تھی. نہ یوسف نے کسی بات پر سمجھوتا کیا، نہ دانییل نے کسی بات پر سمجھوتا کیا. اور آپ دیکھیں کہ خدا نے ان کو کس قدر بلند مقام عطا کیا غیر قوم کے اندر. آمین. ہم دانییل سے بات کرتے ہیں اور آج ہم دانییل ہی کے بارے میں سیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیں دانییل نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، پہلی آیت سے لکھا ہے، شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکد نظر نے یروشلیم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالہ کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانے میں لے گیا. چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانے میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے. اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں. اور ان میں بنی یہودا میں سے دانییل اور حننیہ
اور میشائیل اور عزرایہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانییل کو بیلتشزر اور حنانیہ کو صدرک اور میشائیل کو میسک اور عزرایہ کو عبدالنجو کہا۔ لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سلیمان بادشاہ تمام بنی اسرائیل پر حاکم تھا، اور بنی اسرائیل کے ٹوٹل کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے۔ 12 قبیلوں میں سے جب سلیمان کا بیٹا جب آتا ہے تو یہ سلطنت ٹوٹ کر تقسیم ہو جاتی ہے۔ 10 قبیلے ایک سائیڈ پر اور 2 قبیلے ایک سائیڈ پر ہو جاتے ہیں۔ یعنی خدا نے داؤد کی وجہ سے اس بادشاہی کو رہنے دیا، لیکن صرف 2 قبیلوں پر۔ 10 قبیلوں کی بادشاہی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی، اور جو 10 قبیلے ہیں وہ پہلے اسیر کر لیے گئے، اپنے گناہ کی وجہ سے ان کو پہلے غیر قومیں اسیر کر کے لے گئیں اور وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ پھر یہ جو یہودا کا قبیلہ تھا اور ساتھ میں بنیامین کا قبیلہ، ان 2 قبیلوں کو 586 قبل از مسیح میں بابل کی سلطنت اسیر کر کے لے جاتی ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا، 586 میں بابل کی سلطنت، اور ان کا بادشاہ کون ہے؟ نبوکد نظر۔ یہ بنی اسرائیل کو یعنی یہودا کے قبیلے اور بنیامین کے قبیلے کو اسیر کر کے اپنے ملک میں بابل میں لے جاتے ہیں، اور اب پوری قوم کو یہ وہاں سے لے گئے ہیں، تو اب ان پر حکمرانی بھی کرنی ہے، ان پر اختیار بھی جتانا ہے، ان کو چلانا بھی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ پورے کا پورا ملک ہی اسیر کر کے لے جائیں تو ان پر حکمرانی کرنے کے لیے آپ کو کچھ تو لوگ ان میں سے چاہیے ہوں گے جو کہ ان پر حکمرانی کریں۔ جب انگلینڈ کے لوگ پاکستان انڈیا پر حکومت کرنے آئے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ انہی میں سے لوگوں کو لے کر مقرر کرتے تھے کہ ان کے لیے کام کریں۔ یعنی حکومت کس کی ہوگی؟ انگلینڈ کی ہوگی، لیکن پاکستانی انڈین لوگ ہی وہ سلیکٹ کرتے تھے کہ باقی لوگوں پر حکمرانی کر سکیں۔ اس لیے ان کی بھی پالیسی یہی ہے کہ انہی میں سے لوگ چنو جو قابل ہوں، جو سمجھدار ہوں، اور جن میں یہ قابلیت ہو کہ وہ لوگوں کو لیڈ کر سکیں۔ پھر ان کو سکھاؤ، ان کو کیا کرو؟ سکھاؤ۔ ساتھ ساتھ بولا کریں تاکہ آپ ایکٹیو رہیں اس میں۔ ان کو کیا کرو؟ سکھاؤ۔ ان کو 3 باتیں وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سیکھ سکیں۔ یہ تینوں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ بنی اسرائیل کو ہماری خاطر لیڈ کر سکیں ان لوگوں کو۔ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے نام تبدیل کیے جائیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نام تبدیل کیے جائیں۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ان کو کسدیوں کی یعنی بابلیوں کی تعلیم دی جائے۔ ان کو کسدیوں یعنی بابلیوں کی تعلیم دی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ان کو بابلیوں کے کلچر کے ساتھ ایک کر دیا جائے، ان کی طرز زندگی بابلیوں جیسی بنا دی جائے۔ اور 3 سال یہ کام کیا جائے گا۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ اس کے بعد یہ لوگ کیسے ہو جائیں گے؟ یہ بابلیوں جیسے ہو جائیں گے۔ بابلی یا کسدی ایک ہی بات ہے۔ یہ لوگ کسدیوں جیسے ہو جائیں گے، ان جیسے ہو جائیں گے، اور پھر جب یہ بنی اسرائیل کو لیڈ کریں گے تو یہ ان کو بھی ویسا ہی بنا دیں گے۔ آپ کو سکیم سمجھ آئی ان کی؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے خوبصورت مرد جن کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہے، جن کے اندر حکمت ہے، جن کے اندر ان کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ کی ایبلٹی ہے، ان کو سلیکٹ کرو، ان کے نام تبدیل کرو، ان کو کسدیوں کی تعلیم دو، اور تعلیم دینے کے بعد ان کو اس کلچر کا حصہ بنا دو، اور کلچر کا حصہ بنانے کے بعد ان کو پھر لیڈ کرنے کے لیے بھیجو، تاکہ وہ سارے جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کو ویسا ہی بنا دیں، ان کو ویسا ہی۔
بنا دیں. سب سے پہلا کام وہ جو دانییل کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس کا نام تبدیل کرتے ہیں, دانییل اور اس کے تینوں دوستوں کا. اور ان کے نام جو تبدیل کر کے رکھے جاتے ہیں, صدرک میشک عبدالنجو, آپ اکثر ان ناموں کو لیتے بھی ہیں, اور یہ نام ان کے دیوتاؤں کے ناموں سے ملتے جلتے تھے. سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں کہ ان کے نام تبدیل کرتے ہیں. دانییل کو نام تبدیل کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پرانے عہد میں شریعت میں نام کے تعلق سے کوئی احکام نہیں دیے گئے تھے کہ آپ نے خاص اسی طرح کا نام رکھنا ہے یا یہی نام رکھنا ہے. اس کو پتا ہے کہ میری جڑیں خداوند میں مضبوط ہیں, مجھے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح ہمیں نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کلچر میں رہتے ہوئے کئی لوگوں نے عمر اور عثمان بھی نام رکھا ہوتا ہے, لیکن نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کلچر کے مطابق آپ کا جو بھی نام ہے وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا. دانییل کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کیا نام تبدیل کر کے رکھا گیا. دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ان کو کسدیوں کی تعلیم دی جائے. دانییل اور اس کے دوستوں کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں, ہم یہاں پر رہتے ہوئے ہم سیکولر ایجوکیشن لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سارے اسکولوں میں جاتے ہیں, اسکولوں میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. وہ سائنس کی تعلیم ہو, سوشل سٹڈیز ہو, میتھس ہو, کچھ بھی ہو, ہمیں دنیاوی تعلیم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جب ہماری جڑیں, ہمارے خاندانوں کی جڑیں, ہمارے بچوں کی جڑیں خداوند میں مضبوط ہیں تو وہ دنیا میں جیسی مرضی تعلیم حاصل کر لیں, وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں, خداوند میں یہ سکھاتے ہیں کہ یہ دنیا 6000 سال پہلے بنی اور خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا. اب اگر آپ کے بچے جا کر اسکول میں یہ بھی سیکھ لینا کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے, جو کہ آج کل سکھایا جاتا ہے, تو وہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ خدا کے کلام سے یہ بات فلٹر ہو جاتی ہے. خدا کے کلام میں جن بچوں کی, جس یوتھ کی, نوجوانوں کی جڑیں مضبوط ہیں, جن گھرانوں کی جڑیں مضبوط ہیں, وہ کوئی اثر اس پر نہیں کر سکتی. دانییل کو دوسری بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کہ ٹھیک ہے نام تبدیل کر دیے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمیں تعلیم دیں گے, اپنے علوم کی تعلیم دیں گے, ہمیں فلسفے کی تعلیم دیں گے, سائنس کی تعلیم دیں گے. یہ جو کسدی ہیں اس وقت دنیا کی سپر پاور تھے. آپ یہی سمجھیں کہ وہ دنیا دا اس ٹائم امریکہ سے دنیا کی سپر پاور تھے اور وہ علوم میں بھی بہت آگے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے دانییل اور اس کے ساتھی, یہ ہمارے علوم کی تعلیم لیں. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ہم تعلیم لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک تیسری بات تھی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دانییل اور اس کے ساتھی اس کلچر کا حصہ بن جائیں, کسدی کلچر کا حصہ بن جائیں, اس میں غلط ملت ہو جائیں, یعنی اس کلچر کو اپنا لیں. لیکن دانییل یہاں پر کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, ہم اس کلچر کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم اس کلچر کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. ایک تو انہوں نے کھانے پینے سے منع کیا. انہوں نے کہا جی بادشاہ سے جو خوراک آتی ہے اور جو میں آتی ہے ہم وہ نہیں کھائیں پیئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ تھی, ایک تو یہودیوں کو کوشر کھانے کی اجازت تھی. کوشر کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ جانور وہ کھا سکتے ہیں جو کہ خدا نے ان کے لیے حلال قرار دیے تھے, اس کے علاوہ وہ نہیں کھا سکتے. اور دوسرے نمبر پر اس زمانے میں, بلکہ آج بھی, جب آپ کسی کو اپنے کلچر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں نا, جب آپ کسی سے میل جول بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کس پہ بلاتے ہیں؟ کھانے پہ بلاتے ہیں. کھانا کھانے کی میز آپ کے کلچر میں گھلنے ملنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ خدا نے جو بنی اسرائیل کو منع کیا تھا نا کہ تم نے یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, اور غیر قومیں وہ کھاتی تھی, اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل دوسری قوموں میں مکس نہ ہو. نہ یہ دوسری قوموں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے, نہ یہ ان میں گھلے ملیں گے.
اگر وہ دوسری قوموں کے ساتھ جا کر کھاتے پیتے تو چانس تھا کہ وہ ان میں گھل مل جاتے، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی قوم میں مکس ہوں، کسی بھی قوم میں گھل مل جائیں۔ جب تک مسیح اس دنیا میں نہیں آتا ان کی سیپریٹ آئیڈینٹی کا برقرار رہنا ضروری تھا، ان کی آئیڈینٹی کا برقرار رہنا ضروری تھا۔ سو خدا نے ان کو قانون دیا تھا کہ تم نے دوسری قوموں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں کھانی پینی۔ اور کھانے پینے سے آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ناچ رنگ اور محفلیں اور یہ شراب اور یہ ساری باتیں، یہ پارٹیز، ان سب کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانے پہ بلایا جاتا ہے، لوگوں کو اپنے کلچر میں ایک کیا جاتا ہے، ان کو اپنی طرز زندگی پر لایا جاتا ہے۔ دانیل کہتا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ آپ اگر دانیل کے تعلق سے دیکھیں تو ہم بہت ساری باتیں یہاں سے سیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے ہے، ایک الگ زندگی گزارنے کے لیے۔ دانیل کا جب نام آپ کے سننے کو ملتا ہے آپ کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک بڑی عمر کا داڑھی والا آدمی ہے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی فیل ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم نے اس کو تصویروں میں دیکھا ہے یا دانیل والی فلم میں دیکھا ہے کہ دانیل شیروں کی ماند میں ہے اور وہ بڑی عمر کا آدمی۔ لیکن دانیل جب اسیر کر کے لایا گیا تھا اور اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا تو اس کی عمر 14 سے 15 سال تھی۔ کتنی؟ 14 سے 15 سال۔ یہ کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن آپ اس کی کنوکشن دیکھیں، اس کی کلام میں مضبوط جڑیں دیکھیں، اپنے خدا کے لیے اس کی غیرت دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ جس سے میرے خدا کا کلام بدنام ہو یا اس پر حرف آئے وہ کام میں نہیں کروں گا۔ نام تبدیل کر دیا کوئی مسئلہ نہیں، تعلیم تم کہتے ہو میں لے لوں گا، لیکن تم یہ چاہو کہ میں تمہارے کلچر میں تم جیسا بن جاؤں تو ایسا میں نہیں کرنے دوں گا۔ یہ ایک 14 سے 15 سال کا بچہ کہہ رہا ہے، 14 سے 15 سال، یہ کوئی زیادہ ایج نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ دانیل کو اسیر کر کے لایا گیا اور وہ غیر ملک میں ہے، اپنے گھر سے دور ہے، اپنی فیملی سے دور ہے، پتہ نہیں اس کی فیملی کہاں ہے، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، اس کا ملک پیچھے رہ گیا۔ اب وہ چاہے تو جس طرح کی مرضی زندگی گزار سکتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ آج کل کی یوتھ کو اتنی آزادی ملے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھے، مطلب کوئی انہوں نے پوچھے دسے نہ، کوئی سوال نہ کرے کتوں آئے ہیں، کی کر رہے ہیں، کتنے چل رہے ہیں، تو وہ واقعی پتہ نہیں کی کر بیٹھے۔ لیکن دانیل کی زندگی پر غور کریں کہ ایک انتہائی نوجوان 14 سے 15 سال کا لڑکا اتنی کنوکشن رکھتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے کلام سے نہیں ہٹوں گا۔ اور یوسف کو جب فوتیفار کے ہاں بیچا گیا تھا تو اس کی عمر بھی 17 سال تھی۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال کی۔ یہ میچور فیصلے کرنے کے لیے، اپنی بات پر قائم رہنے کے لیے، ڈٹے رہنے کے لیے، ضروری نہیں کہ تسی کو 25 30 35 سال دے ہوو گے تو پھر جا کے ڈیسیژن کرو گے۔ خدا نوجوانوں کو ہی توفیق بخشتا ہے کہ جب وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنی بات پہ تو ڈٹ جاتے ہیں۔ دانیل نے کہا کہ میں خدا کے کلام سے نہیں ہٹوں گا، خدا کا کلام مجھے منع کرتا ہے کہ میں اس قسم کا کھانا نہ کھاؤں، سو میں نہیں کھاؤں گا۔ اور دانیل دیکھیں، پہلی بات جو دانیل کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے دلیری۔ وہ کیا ہے؟ دلیری۔ ایک 14-15 سال کی عمر کا لڑکا ہے، اس کو اسیر کر کے دوسرے ملک لے گئے ہیں، دوسرے ملک کی فوج اس کے آس پاس ہے، اور اس کو بادشاہ نے سلیکٹ کر لیا۔ شاید وہ ویسے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ ہاں یار مینوں سلیکٹ کر لیا گیا، ہوں تو میری اتنے بلے بلے ہو جائے گی۔ وہاں پہ اس کے پاس انکار کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کھانے سے منع کرے، بادشاہ کے کھانے سے منع کرے، کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کو انکار پر سزائے موت ہو سکتی تھی، انکار پر اس کو
سزائے موت ہو سکتی تھی. لیکن جو لوگ کمپرومائز نہیں کرتے ان کے اندر خدا کی طرف سے دلیری ہوتی ہے. ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دلیری ہوتی ہے. وہ بولڈ ہوتے ہیں, وہ ڈرتے نہیں کسی سے اپنی بات کہتے ہوئے. دانیل نے یہ نہیں کیا, مطلب منع کرنے دو طریقے نے نا, ایک ساڈے والا طریقہ ہے تو ایک دانیل والا طریقہ ہے. دانیل نے کہا اس کھانے سے میں ناپاک ہو جاؤں گا. اس نے وجہ بھی بتائی ہے. ایک غیر قوم کو جا کر وہ وجہ بتا رہا ہے, بھائی تاڈے ایس کھانے دے نال میری جو کنوکشن ہے, میرا جو ماننا ہے, میں اس سے ناپاک ہو جاؤں گا. تے ساڈے والی نہ کیڑی ہوندی ہے؟ او نہیں یار میرا نا اصل چ پیٹ خراب ہو جاتا ہے کھان نال, مطلب میں نہیں کھانا, میرا دل نہیں کر رہا, یا مجھے لگتا ہے کہ میں ناپاک ہو سکنا, لیکن میرے اندر دلیری نہیں ہے یہ بات کہنے کی. تو میں کہوں گا وہ نہیں, میرے نا میدے چ السر ہے تو میں کھاواں گا نا تو میرا تو بہت ہی کام خراب ہو جانا, میں تو صرف سبزیاں کھا کے گزارا کرنا, اب میں تو میرے کو پیتی نہیں جاندی. ہم جیسے لوگ اس طرح کے انکار کرتے ہیں. نہیں 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 نہیں, وہ ڈاکٹر نے مینوں منع کیتا ہے کہ نہیں؟ اگر دانیل کے اندر دلیری نہ ہوتی تو وہ اس طرح کے بہانے ڈھونڈتا, یعنی اپنے آپ کو وہ روحانی بھی ثابت کرنا چاہتا اور ساتھ میں بہانے بھی ڈھونڈتا کہ یار نہیں میں نہیں کھا سکتا, میں نے یہ کبھی کھایا ہی نہیں ہے, میں کھاؤں گا نا تو میرا پیٹ خراب ہو جائے گا, مجھے الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی, میرے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن دانیل نے کوئی بہانہ نہیں لگایا. اور یہ بات آپ سب مسیحی جانتے ہیں کہ اکثر جب ہمیں گواہی دینے کا موقع ملتا ہے نا تو ہم دلیری کی بجائے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی لکا رہے ہوتے ہیں کہ یار سانو کو گل سیدھی دسنی نہ پہ جائے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی ہم یہ کسی پہ ظاہر ہو رہا ہو نا کہ ہم مسیحی ہیں تو اسی خاموشی اختیار کر لینے, یا بس ادھر ادھر گلاں گھما دینے کہ یہ پتہ نہ لگ جائے کہ میں مسیحی ہوں. یہ نہیں کہ دلیری ساڈے اندر. لیکن جو سمجھوتا نہ کرنے والی زندگی ہے اس کے اندر دلیری ہوتی ہے. اس نے دلیری سے اس کو جواب دیا کہ میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ مجھے ناپاک کر دے گا, کیونکہ یہ مجھے ناپاک کر دے گا. زبور 119 اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے, میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا, شرمندہ نہ ہوں گا. اب اگر میں کے تعلق سے چھوٹی سی بات بتاؤں تو ایک تو اس میں شاہی کھانا تھا, دوسرے نمبر پر بادشاہ کی طرف سے جو تھی میں وہ تھی. اور میں جو ہے یہ پرانے عہد میں منع نہیں کی گئی, میں پرانے عہد میں منع نہیں کی گئی. میں کا مقصد کیا تھا؟ لوگ اکثر میں کے تعلق سے سوال پوچھتے ہیں تو پنڈاں چ لوگ اکثر انہوں بہانا بھی بنا دینے شراب پین دا. بیسیکلی میں انگوروں کا رس تھا. میں کیا تھا؟ انگوروں کا رس تھا. لیکن اس زمانے میں آپ کے پاس کوئی ریفریجریشن کا عمل نہیں تھا. یاجین اس کے لیے عبرانی لفظ ہے. ریفریجریشن کا عمل نہیں تھا, مطلب آپ میں کو سٹور نہیں کر سکتے. آپ نے جو جوس نکال لیا نا, اب آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے, رکھ نہیں سکتے. سو جب اس کو رکھیں گے تو وہ فرمنٹ ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ فرمنٹ ہو جائے گا. فرمنٹیشن کے عمل سے شراب بنتی ہے بیسیکلی. وہ اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور وہ فرمنٹ ہو جاتا ہے اور اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے. سو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, وہ صرف میں کو نہیں پیتے تھے بلکہ اس کو پانی میں مکس کر کے پیتے تھے. اور اکثر جو مکسنگ ریشو تھی وہ 10:1 تھی. یعنی اگر آپ نے 1 گلاس میں کا لیا ہے تو 10 گلاس آپ اس میں پانی کے ڈالیں گے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں پانی صاف نہیں تھا. پانی صاف نہیں تھا, سو یہ جو فرمنٹڈ میں ہے یہ پانی کو صاف کر دیتی تھی, یعنی جراثیم کش بھی تھی. لیکن دانیل کہتا ہے کہ میں یہ میں بھی نہیں پیوں گا, میرا سٹینڈرڈ ہائی ہے, میں خدا کے کلام کا ماننے والا ہوں. میں پینے سے ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ آپ اپنی ہوش کھو دیں گے اور آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں گے. جو لوگ کمپرومائزڈ لائف نہیں گزارتے وہ کوئی رسک ہی نہیں لیتے, وہ بالکل کوئی رسک نہیں لیتے. نئے عہد میں آپ کو تیموتھیوس کی مثال ملتی ہے کہ پولس نے کہا تمہارا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے, سو تھوڑی سی میں کو تو کام میں لا تاکہ تیرا پیٹ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ اس زمانے میں پانی کے بہت مسئلے تھے. تیموتھیوس بھی ایسی زندگی گزار رہا تھا
کہ میں منع نہیں ہے لیکن وہ پیتا نہیں ہے. وہ کہتا کہ میں ایسی چیز کے پاس بھی نہیں جاؤں گا جس سے ذرا سا بھی اندیشہ پیدا ہو کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا. اور میں یا شراب پینے سے ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ آپ کچھ غلط کر بیٹھیں گے. لوگوں نے جنگیں تک اس کی وجہ سے ہاری ہیں, بہت نقصان اٹھایا. اب دانیل کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں دلیری ہے, اور اس کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز کے قریب بھی نہیں لاتا جس سے اس کو لگتا ہے کہ میں خدا سے دور ہو سکتا ہوں. اس نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا. یہ سٹینڈرڈ ہمیں بھی سیٹ کرنا پڑے گا, ہم کرسچنز کو بھی سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم ساری دنیا سے الگ زندگی گزارتے ہیں. ہمیں بھی دلیر ہونا پڑے گا, ہماری یوتھ کو, ہمارے بچوں کو دلیر ہونا پڑے گا. آپ جس بات کو مانتے ہیں, جس کا اقرار کرتے ہیں, آپ کو دلیری سے وہ بات کہنی پڑے گی. آپ نوکری کرتے ہیں, آپ سکول میں پڑھتے ہیں, اے بڑے جواب نہیں دینے تسی یسو نو خدا دا بیٹا کہندے ہو, پتہ نہیں جی پادری صاحب بھی کہندے نے, اس طرح دے جواب نہیں دینے. ہاں ہم خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. آپ کو دلیر ہونا پڑے گا, جس بات کی کنوکشن آپ کے اندر ہے آپ کو ماننا پڑے گا, آپ کو اقرار کرنا پڑے گا, آپ کو دلیری سے سب کو فیس کرنا پڑے گا, ورنہ کوئی حال نہیں. یوتھ دا بھی تے سارے لوگاں دا کوئی حال نہیں ہے اس طرح کی زندگی جینے کا جس میں ہم ڈر ڈر کے اپنے جے تے بڑے دلیر ہوئیے تے جدو باہر کتے گواہی دا موقع ملے یا باہر کتے گل کرن دا موقع ملے تے ایسی کما پھرا کے گل کریے کہ نہ انہوں پتہ لگے کی کیا تے نہ سانوں پتہ لگے کی کیا. وہ کہندے نہیں وڑا گیا, جڑا جنوں پنجابی چ کہندے وڑا گیا, وہ گل نہیں وڑا جانے اسی, جتھے موقع ملدا سی گل نوں وڑا جانے. ہم دلیری سے بات ہی نہیں کرتے, اور جابز پہ تو بہت زیادہ یہ بات ہے. جاب پلیسز پر لوگ ڈرتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے. لیکن دانییل کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ دلیر ہے. اس نے بات کی, اس نے وجہ بتائی کہ جی اس وجہ سے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. اب آگے دیکھیں تیسری بات, جب آپ دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو خدا کی طرف سے فیور ملتی ہے, آپ کو خدا کی طرف سے فیور ملتی ہے. اگلی آیت پڑھوں گا, لکھا ہے لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے, اور خدا نے دانییل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا. کس نے ٹھہرایا؟ خدا نے ٹھہرایا. یعنی ساڈے چے اکثر لوگ انے کے دلیر نے کہ کرسچن ہون دے باوجود اتوار دی چھٹی تک نہیں مانگ دے کہ یار پتہ نہیں کی کہہ دے گا, کہ نوکریوں ہی نہ کاٹ دے. یار ہے کہ نہیں ایسا؟ ہم ڈرتے اتوار کی چھٹی تک نہیں مانگتے کہ یار میں عبادت کرن جانا, تہاڈی مہربانی میں چھٹی دے دے. لیکن دانییل کی دلیری دیکھیں کہ اس نے دلیری سے اپنی بات کو پیش کیا ہے, اور خدا نے کیا کیا, اس کی دلیری کو عزت دی ہے, آنر کیا ہے. اس کے باس کی نظر میں, اس شخص کی نظر میں جس کے نیچے وہ اس وقت موجود ہے, اس کو کیا کیا, مقبول و محبوب ٹھہرایا ہے. خدا آپ کے باس کی زندگی میں کام کر سکتا ہے اگر آپ دلیری سے اپنے سٹینڈ پر قائم رہیں. تو آپ کا ٹیچر ہو, باس ہو, امپلائر ہو, کوئی بھی شخص ہو, آپ کا پڑوسی ہو, جب بھی آپ دلیری سے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے دوسروں کے سامنے تو خدا آپ کے اس اقرار کو, دلیری کو کیا کرے گا, آنر کرے گا. وہ دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت کو بڑھا دے گا, جس طرح خدا نے دانیل کی کیس میں کیا ہے. یعنی جب آپ خدا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا آپ کے لیے سٹینڈ لیتا ہے. آمین آمین. امثال کی کتاب کے 16ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے, دشمنوں کو بھی. لیکن یہاں پر ایک پرابلم آ گیا. پرابلم یہ آ گیا کہ اب دانیل نے تو اپنی بات کر دی, اس نے کہا جی میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. لیکن جو سردار ہے اس نے کہا جی ایک مسئلہ ہے, دانیل تم اور تمہارے دوست تم مجھے پسند ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ اگر یہ بات بادشاہ کو پتہ چل گئی تو وہ کیا کر دے گا؟ میرا سر قلم کر دے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ مجھے مار دے گا۔ لیکن دانییل بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں نہیں ہے۔ یعنی آپ نے ایک دلیری کا مظاہرہ کیا، آپ کو لگا کہ اب بات ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بات ٹھیک ہوئی نہیں۔ ابھی بات ٹھیک ہوئی نہیں، ابھی بات بیچ میں ہے۔ اور اگر ہم جیسا شخص ہوتا تو وہ کہتا ویکھو جی جنی کہ میں کوشش کرنی سی میں کر لی، اپنے لو ہن میں سارا کچھ کر کے ویکھ لیا، ہن کی کراں؟ بات وہ خواجہ سراواں دے سردار نو مروا دیاں۔ ہم ایسے بہانے ڈھونڈتے ہیں نا اکثر، کہ جب ہم تھوڑی سی اگر بات کر بھی لیں، ہمیں کہیں دلیری کا کچھ بھی سامنا کرنے کا موقع ملتا ہے، اگر ہم تھوڑی بہت دلیری دکھا بھی دیں، آگے سے تھوڑی سی ریزسٹنس آئے تو ہم وہاں پر ہی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اس کہنے ویکھو یار اسی تے بڑی کوشش کر کے ویکھ لی، ہن پتہ نہیں خدا دی کی مرضی ہے، ویکھو ہن سردار ساڈی وجہ نہ مر جائے، چنگی گل تے نہیں۔ لیکن دانییل یہاں پر نہیں رکتا۔ اگلی آیت دیکھیں، 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب دانییل نے داروغہ سے جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل اور حنانیہ اور میشائیل اور عزرائیل پر مقرر کیا تھا کہا، میں تیری منت کرتا ہوں، انگریزی میں یہ ہے پلیز، کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ دانییل کو اتنا زیادہ یقین ہے خدا پر، اتنا زیادہ یقین ہے کہ میں خدا کے لیے یہ رسک لے رہا ہوں، اپنی جان کا رسک لے رہا ہوں، اور خدا میری اس بات کو آنر کرے گا، وہ مجھے بچائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ مجھے بچائے گا، مجھے محفوظ رکھے گا۔ اس کے اندر ایک پرسسٹنس ہے۔ جو لوگ ان کمپرومائزڈ لائف گزارتے ہیں، سمجھوتا نہ کرنے والی زندگی گزارتے ہیں، وہ رک نہیں جاتے، ذرا سی مشکل کو دیکھ کر رک نہیں جاتے، بلکہ وہ پرسسٹنس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جنہوں کہتے ہیں ٹھیٹ ہو کے لگے رہنا، اور ٹھیٹ ہو کے لگے رہنے نے۔ دانییل بھی رکا نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو 10 روز نہ ساڈا ٹیسٹ لے کے ویکھ لے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی جو دانییل نے کی۔ اس نے کہا 10 روز تک تو ہمیں آزما، ہمیں صرف ساگ پات دے دے بس۔ ساگ پات اس لیے کیونکہ گوشت جو ہے اس میں کوئی پتہ نہیں کہ کس قسم کا گوشت وہ ہمیں دیں گے، یہ بتوں کے آگے قربان کیا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ پہلے بتوں کے آگے کھانا پیش کرتے تھے، یا یہ کسی ناپاک جانور کا ہوگا، یا کس طرح کا ہوگا ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن سبزیاں کیونکہ ساری الاؤڈ ہیں، سو سبزیاں ہمیں دے دی جائیں، اور میں کی جگہ تو ہمیں صرف پانی دے دیں، اور 10 روز بعد ہمارا ٹیسٹ لے لے کہ کیا ہمارے چہرے زیادہ اچھے ہیں یا ان نوجوانوں کے۔ دانییل کو خدا پر یقین ہے، اس نے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ بات کی ہے، اور خدا ایسے یقین اور ایمان کو آنر کرتا ہے۔ جب آپ خدا کے لیے کھڑے ہوں گے، ایمان سے کھڑے ہوں گے، دلیری سے مقابلہ کریں گے، ان کمپرومائزڈ لائف گزاریں گے، تو خدا آپ کی عزت کو برقرار رکھے گا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ خود کو اکیلا فیل نہیں کریں گے۔ سو دانییل پرسسٹنس کے ساتھ اس کے آگے اپنی بات کو پیش کرتا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جب انسان کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ جب زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈر اور شک ہوتا ہے، کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے نا کہ میری زندگی پاک ہے اور میں ایک راست بازی کی زندگی جیتا ہوں، میری زندگی میں کوئی ہیڈن سن نہیں ہے، کوئی چھپا ہوا گناہ نہیں ہے، تو پھر آپ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ڈرتا کون ہے؟ جس کے اندر گناہ ہے، وہ شک کرتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ لیکن جس کے اندر گناہ نہیں ہے وہ دلیری سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور دانییل کی زندگی میں کوئی ایسا نون گناہ نہیں ہے جو کہ وہ ڈرتا ہو، وہ دلیری سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے اس کی بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب داروغہ نے
ان کو خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانییل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور جب وہ دن گزر گئے جس کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکت نظر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان سے دانییل اور حننیہ اور میشائیل اور عزرایہ کی مانند ان میں کوئی نہ تھا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فال گیروں اور نجومیوں سے جو اس کے ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا۔ اور دانییل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ رہا۔ خورس بادشاہ کے پہلے سال کا مطلب ہے دانییل 70 سال یہاں پر خدا نے اس کو سب سے بڑا عہدہ ملک میں دے دیا، جو کہ بادشاہ کے بعد کا تھا۔ اس پیسج سے ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں۔ ہم یوتھ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، نوجوانوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر ایک آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر ایک آگے نکلنا چاہتا ہے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے، ہمارے ساتھ ہمیں کوئی کمتر نہ سمجھے، ہمیں کوئی گرا ہوا نہ سمجھے، نیچ نہ سمجھے، یا کم درجے کا شہری نہ سمجھے۔ اور اس کے لیے اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ٹرکس لگاتے رہتے ہیں، اپنے طریقے سے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، دلیری سے مقابلہ نہیں کرتے۔ لیکن دانییل کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ غیر قوموں کے درمیان ہیں، آپ دلیری سے اس بات پر قائم رہیں جس کو آپ مانتے ہیں، تو خدا آپ کو عزت دے گا۔ آپ ایمان سے، بھروسے سے بتائیں لوگوں کو کہ میں ایک مسیحی ہوں، یہ میری کنوکشنز ہیں، یہ میرا ماننا ہے، ان باتوں پر میں یقین رکھتا ہوں، ان باتوں پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ خدا کا نام لے کر آپ دوسروں کے سامنے دلیری سے ان کا اقرار کریں، اور خدا آپ کے اس اقرار کو عزت دے گا، آنر دے گا، کیونکہ یہ آپ کر کس لیے رہے ہیں؟ آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے کلام کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو کہ شرماتے ہیں، جو کہ اکثر انہی جیسے ہو جاتے ہیں ان میں جا کر، اور بعد میں ہم بہت سارے مسئلے مسائل کو دیکھتے ہیں، میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اقرار پر مضبوطی سے قائم رہیں، دلیری سے لوگوں کو بتائیں کہ میں یہ مانتا ہوں، یہ میری زندگی ہے۔ آپ کی زندگی ان کو فرق نظر آنی چاہیے، آپ کی زندگی مکس سی زندگی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یو مسٹ اسٹینڈ آؤٹ آف دا کراؤڈ، آپ کو کراؤڈ سے الگ دکھنا ہے، آپ کو باقی سب سے الگ دکھنا ہے۔ کوئی بات نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لوگ یہ کہیں گے نا، فرض کرو گھر کو بندہ توبہ کر لے، کوئی گرجے جانا شروع کر دے تو گھر والے ہی وہ مذاق اڑانا شروع کر دیں، وہ یہ پادری بن گیا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو ٹھیک ہے، اگر وہ پادری بن گیا تو وہ کہے کہ آپ جو بھی مانتے ہیں مانتے ہیں، میں دلیری سے اس بات پر قائم ہوں۔ لوگ خود ہی، ہمارے دوسرے لوگ تو بعد میں مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے اپنے پہلے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ جس کنوکشن پر قائم ہیں، آپ اپنے اقرار پر قائم ہیں، آپ مضبوطی سے قائم رہیں، آپ دلیری سے سب کا مقابلہ کریں، اور یقین کریں کہ اس دلیری میں خدا آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو صرف ایک آدھی دفعہ یہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں مانتے کہ جی میں شادیوں میں یا ڈیک گانے ناچ پہ یقین نہیں رکھتا، تو آپ کو صرف ایک دفعہ رشتہ داروں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کرتا، ہمارے گھر میں، ہماری شادی میں یہ ناچ رنگ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی کنوکشن پر مضبوطی سے قائم رہیں، خدا آپ کی کنوکشن کو آنر کرے گا، اور جو مامے چاچے پھپھیاں تائے پہلی باری تہاڈے نال ناراض ہون گے نا، وہ گاہ نہیں ہون گے، کیونکہ لوگوں کو ہوتا نا کہ یار ناراض نہ ہو جان، وہ لاہوروں آئے نے، وہ اتھوں آئے نے، ڈیک انہوں نے لوایا، اسی تے نہیں چاہتے۔ لیکن آپ تو کمپرومائز کر رہے ہیں نا،
آپ تو سمجھوتا کر رہے ہیں کیونکہ آپ تو نہیں چاہتے کہ ناچ گانا ہو آپ کی شادی میں. اب آپ کا کوئی ماما چاچا آ کر آپ سے وہ گانے لگوا کے نچانا شروع کر دیتا عورتوں کو مردوں کو, تو یہ آپ کی کنوکشن کے اگینسٹ ہے, آپ کی سوچ کے اگینسٹ ہے. آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, تو کیوں کریں آپ کمپرومائز؟ آپ دلیری سے مقابلہ کریں, اس کو کہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا, ہمارے گھر میں یہ کام نہیں ہوگا, ہمارے بچے اس ناچ رنگ میں شامل نہیں ہوں گے, ہماری بیٹیاں اس ناچ رنگ میں شامل نہیں ہوں گی. خدا آپ کی کنوکشن کو آنر کرے گا, خدا ان کے دل کو نرم کرے گا جو رشتہ دار لڑنے کو آپ کے ہر وقت تیار رہتے ہیں. وہ آپ سے نہیں لڑیں گے, آپ کو مسئلے فیس نہیں کرنے پڑیں گے. اصل مسئلہ رشتہ داراں دا نہیں ہوندا, مسئلہ اپنے دل دا ہوندا. وہ دل اپنا کر رہے ہوندا تے رشتہ داراں دے پا پو کے جے کدی پادری صاحب منع بھی کرن نہ کہ یار ڈیک ڈوک لا کے نچنا نچنا نہ چنگی گل نہیں, بہت بری گل ہے. وہ پادری صاحب وہ فلانے نے لواتا, فلانے نے لواتا, بانا بونا مار کے دل اپنا بھی کر رہا ہوندا کہ چل اگر فلانا لوا دے گا تو ساڈا بھی نال ہی کام ہو جائے گا. اگر آپ کے دل میں کنوکشن ہے, اب میں جہاں پر بھی جاتا ہوں لوگوں کو پتا ہے میرا سارے رشتہ دار تو نہیں پادری, لیکن ان کو پتا ہے کہ اگر یہ آئے گا تو ہم نے گھر میں کوئی گانا نہیں لگانا, کوئی ڈیک نہیں لگانا, کوئی فلم کوئی لگا بھی ہے تو انہوں نے بند کر دینا, کیونکہ میں اپنی کنوکشن پر قائم ہوں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے. آپ کو جہاں کہیں موقع ملے گواہی دینے کا, آپ دلیری کے ساتھ گواہی دیں. آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ مسیحی ہیں, اس کو یہ بھی بتائیں کہ میں مسیحی ہوں, اس کو یہ بھی بتائیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں. اور جب آپ ایک الگ زندگی گزاریں گے, ایک ہائی سٹینڈرڈ کی لائف گزاریں گے, کنوکشنز کے ساتھ لائف گزاریں گے, جس بات کا آپ اقرار کرتے ہیں, جس کو مانتے ہیں, چھپتے نہیں پھریں گے, منہ لکاؤندے نہیں پھرو گے, یہ نہیں سوچتے پھرو گے کہ یار میرے کو کوئی پوچھ نہ لے کہ میں کرسچن ہوں, تو آپ کی لائف ایک الگ لائف ہوگی. اور یہ جو الگ لائف ہے نا, یہ خدا کو بڑی پسند ہے, اس لیے کہ آپ کو موقع ملتا ہے, آپ اپنی پاک اور راست باز زندگی سے خدا کے کلام کو عزت دیتے ہیں. اور آپ کے پاس موقع ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک ڈیفرنٹ لائف گزاریں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے, وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے, غیر قومیں آپ سے بات کرنا چاہیں گی کہ آپ کی لائف بڑی الگ سی ہے. میں نے دیکھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ دوسرے لوگوں سے فرق ہیں, آپ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں, آپ ڈرتے نہیں ہیں, آپ کے اندر دلیری ہے. تو پھر آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ ان کو مسیح کے بارے میں بتا سکیں, آپ اپنی گواہی دے سکیں. لیکن جے تسی ساریاں دے وچ ساریاں اگر ہی دسنا ہے نا, تو پھر تسی کچھ کہو گے بھی تو انہاں مننا نہیں ہے کہ نہیں. جے اسی بھی وہی کام کرنے نے تو اسی انہوں نے جا کے کہاں گے یار مسیح نو قبول کر لو, وہ نجات دہندا ہے, وہ بچا لیندا لوکاں نو, تو انہاں کہنا تسی بچے ہوئے ہو, دسدا تے نہیں, لگدا تے نہیں. آپ کو اپنی زندگی سے دکھانا پڑے گا کہ آپ نجات یافتہ ہیں, آپ سیوڈ, آپ کا خدا نجات دہندہ خدا ہے. آپ کو انجیل کے خوشخبری کے پیغام کو اٹریکٹیو بنانا پڑے گا. آپ کو اس طرح کی زندگی گزارنی ہے, ایک پاک اور الگ تھلگ زندگی گزارنی ہے. الگ تھلگ سے یہ مطلب نہیں کہ تم سارے نہ علیحدہ ہو جاؤ, لیکن گناہ سے مبرہ اس طرح کی زندگی گزارنی ہے کہ لوگ مجبور ہو جائے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ کیسے اور کیوں اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. پھر آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ میں کیوں یہ زندگی گزارتا ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے, آپ ایسی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. آمین. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دانییل کی اس مثال سے سیکھنا ہے کہ ہمیں ایک ان کمپرومائزڈ لائف گزارنی ہے, جس میں کوئی سمجھوتا نہیں, جس میں ہم سمجھوتا نہیں کرتے, چاہے وہ چھوٹا فائدہ ہو چاہے بڑا فائدہ ہو, چاہے پیسوں کا معاملہ ہو چاہے نوکری کا معاملہ ہو. میں سمجھوتا نہیں کروں گا. میرا باس مجھے کہے گا جھوٹ بولنے کے لیے, میں نہیں بولوں گا. میری نوکری جاتی ہے تو جائے, لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ جو بھی نقصان پہنچانا چاہے وہ کوشش کر کے دیکھ لے, خدا میرے ساتھ ہے. اگر خدا کی مرضی ہوگی تو میں اس نوکری سے نکالا جاؤں گا, اور وہ بھی اس لیے کہ خدا نے میرے لیے کوئی بہتر انتظام کیا ہوگا. آمین. تو جب ہم دانییل کی طرح خدا پر یقین رکھتے ہیں,
خدا پر یقین رکھ کے اپنے فیصلے لیتے ہیں اور رزلٹس خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں. رزلٹس کس کے ہاتھ میں؟ خدا کے. یعنی ہم نے دلیری سے ایک فیصلہ لیا, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اب آگے نتائج کی باری ہے. نتائج کس کے ہاتھ میں چھوڑ دیے؟ خدا کے ہاتھ میں. دانیل نے کس کے ہاتھ میں چھوڑے تھے؟ انہوں نے کہا جی 10 دن بعد تسی چیک کر لینا, اور ایمان رکھیں کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. دانیل بھی اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ 10 دن بعد کی ہوئے گا, ساڈے چہریاں تے رونق ہوئے گی انہاں نالوں زیادہ. یہ دانیل کا ایمان تھا, اور خدا نے اس کے ایمان کو آنر کیا, عزت دی, اس کی بات کو رکھا کیونکہ اس کے اندر ایمان تھا اور وہ دلیر تھا. خدا ہم سب کو توفیق بخشے, خاص طور پر نوجوانوں کو جو کہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں, اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجز میں پڑھتے ہیں. آپ جس بات پر ایمان رکھتے ہیں اس پر قائم رہیں, دلیری سے قائم رہیں. آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کمپرومائز کر کے خدا کو کھو کے سب کچھ بھی پالیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں, لیکن کمپرومائز نہ کر کے سب کچھ بھی کھو کے صرف خدا کو پالیں گے تو آپ سب کچھ پالیں گے. آمین. جتنے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, جتنے لوگ جابز کرتے ہیں, نوجوان ہیں, پڑھتے ہیں, جو بعد میں دیکھیں گے, ان سب کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا, اور آپ اپنی عزت میں فرق دیکھیں گے. آپ اپنی عزت میں فرق دیکھیں گے. لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. جو انہوں نے پتہ لگے گا نا یار بڑا پکا ہے, اپنی گل دا بڑا پکا ہے, یہ اپنے ایمان دا بڑا پکا ہے, ایسے بندوں کی لوگ ویسے ہی عزت کرتے ہیں. اور جو لوگ کمپرومائز کرنے والے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی, معاشرہ بھی ان کی عزت نہیں کرتا. آپ کا ایمان چاہے وہ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں, لیکن اگر آپ اپنے ایمان پر قائم ہیں, آپ اپنی بات پر قائم اور دلیری کے ساتھ قائم ہیں, ڈرتے نہیں کسی سے بھی, ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. دانیل اگر غیر ملک چ جا کے نہیں کسی کو ڈریا, انہوں پتہ بھی سی نہ کی تو بادشاہ نے تھے گردن لا دینی, لیکن انہوں نے کہا بھائی میں نہ پاک ہو جانا, میں نہیں کھانا. سیدھی جی گل. آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کی عزت رکھے گا, وہ آپ کی حفاظت کرے گا. God bless you all.